ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان وشهر شعبان وشهر رمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے معزز مسلمان بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی اس آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے۔ اس رمضان کے روزے فرض کرنے کا مطلب کیا ہے اور مقصد کیا ہے اور خلاصہ کیا ہے؟ فرمائے کہ لعلکم تتقون، اس روزے رکھنے کی وجہ سے جو سب سے بڑا فائدہ ملے گا، جو سب سے بڑا اس کا اثر ہوگا، فرمائے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ساتھ تشریف نہیں لا چکے تھے، عربوں کی صورتحال ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ عربوں کی زندگی میں کس قدر گناہ، کس قدر فسق و فجور، ہر قسم کے گناہ ان عربوں کی زندگیوں میں موجود تھے، حتیٰ کہ ان کے ہاں بڑا سے بڑا گناہ بھی ان کے ہاں گناہ تصور نہیں کیا جاتا تھا، اور اس قدر گناہوں کی زندگی میں وہ لوگ ڈوبے ہوئے تھے کہ کوئی شخص ان پر حکمرانی کرنے کو بھی تیار نہیں تھا، کوئی شخص ان کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا، اور شراب نوشی، قتل و عام، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، اس جیسی بڑی بڑی بیماریوں میں اور بڑے بڑے گناہوں میں وہ لوگ ملوث تھے۔ لیکن دوسری طرف اللہ رب العزت کی رحمت کو ایسا جوش آیا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنا کر ان کے بیچ میں مبعوث فرمایا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اس قرآن مجید کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور یہ لوگ اللہ کے نیک اور قریب بندوں میں شامل ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ان لوگوں کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا انتخاب کیا، اور یہ سارا عمل رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا۔ ان لوگوں کی اصلاح کا سبب رمضان کا مہینہ ہوا۔ تو میرے عزیزوں، قرآن مجید اور رمضان کے مہینے کو حد درجے آپس میں تعلق ہے۔ رمضان المبارک کا قرآن مجید کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے رمضان المبارک کے مہینے میں حد درجے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ کئی قرآن مجید رمضان کے مہینے میں ختم فرما دیتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، ان آیتوں کی نگرانی میں، ان آیتوں کے ذیل میں محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ انسان کے لیے پوری زندگی کی تربیت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک ہی ایسا مہینہ ہے کہ اگر اس میں انسان اپنی تربیت کرنا چاہے تو پوری دین کی تربیت، پورے دین کا خلاصہ اور پورے دین پر چلنے کے لیے اس کی جو تربیتی کنونشن ہے، فرمایا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دینی تربیت کا نچوڑ بنایا۔ یہ محدثین اور مفسرین نے رمضان المبارک کے مہینوں کے ان ایام کو یہ انسانی تربیت کا نچوڑ بنایا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر اس امت کی اصلاح کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید جیسی مقدس کتاب آئی، اور یہ سارا عمل رمضان کے مہینے میں ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی ایسی اصلاح فرمائی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ سارا عمل رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔ تو اسی لیے میرے عزیزوں، مفسرین اور محدثین نے یہ خلاصہ اور یہ نچوڑ بتایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ انسان کے لیے تربیت کا سب سے اہم اور بڑا مہینہ ہے۔ یقیناً اگر کوئی شخص اپنی زندگی کی تربیت چاہتا ہے، اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں سچے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ رمضان المبارک کا اتنا مبارک مہینہ اس کی تربیت کے لیے یہ ایک مہینہ کافی ہے۔ کچھ ایسی چیزوں کا انتخاب محدثین نے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے بتایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کن کن حوالوں سے انسان کے لیے تربیت کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلی چیز فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، انسان کے دل میں ایمان کو راسخ کر دیتا ہے اور ایمان کی جڑوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، پھر چاہے وہ خلوت میں ہو، چاہے وہ لوگوں کے بیچ میں ہو، چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے اسے لوگ دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں،
جس بھی حالت میں ہو اس کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کروں کہ جس کی وجہ سے میرے روزے کو کوئی نقصان پہنچ جائے. کیوں؟ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ رمضان اور رمضان کا روزہ یہ سب سے پہلے اس کے ایمان کو تقویت پہنچاتا ہے. کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کسی نے اس کو نہیں دیکھا، وہ تنہائی میں بھی اور لوگ دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، اس کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی ایسا عمل نہ کروں کہ جس کی وجہ سے میرے روزے کو نقصان پہنچے. کیوں؟ اس کے دل میں یہ جذبہ روزے نے بٹھایا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا رب مجھے اس حالت میں مجھے دیکھ رہا ہے. یہ روزہ یہ تربیت کرتا ہے. یہ تربیت کی پہلی سیڑھی ہے کہ رمضان المبارک کے اس روزے کی برکت نے اس کے دل میں اللہ کے خوف کو اجاگر کر دیا. تو میرے عزیزوں، اگر پورا مہینہ انسان اپنے دل میں یہ جذبہ سمائے اور اپنے دل میں یہ جذبہ بٹھا لے کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، یقیناً اس کی تربیت کی پہلی جو یہ سیڑھی ہے یہ اسے کامیابی کی طرف لے جائے گی. اور رمضان کے اس مہینے کی برکت سے اس کے دل میں یہ جذبہ اللہ پیدا فرما دے. اور پھر میرے عزیزوں، پھر جب اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، پھر اسے میرے عزیزوں چاہے رمضان کا مہینہ ہو، رمضان کے غیر اوقات میں اس کے دل میں اگر رمضان کے مہینے میں یہ تربیت ہو چکی ہے کہ جہاں کہیں بھی میں ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے عزیزوں اس کے ایمانی تربیت ہو گئی. پھر وہ جہاں کہیں بھی ہوگا گناہوں سے دور رہے گا. کیوں؟ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ رمضان کے مہینے کی پہلی تربیت کی سیڑھی ہے کہ رمضان کا روزہ انسان کے ایمان کو قوی کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ رمضان کے مہینے کی تربیت کی دوسری چیز فرمایا کہ انسان کے نفس کو قابو میں کر دیتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان اپنے نفس پر قابو کر لے، یہ تمام تقوی اور تمام ورع اور طاعات کی جڑ ہے کہ انسان اپنے خواہشات پر قابو پائے. اور فرمایا کہ خواہشات دو چیزوں کی ہوتی ہے. سب سے پہلی خواہش انسان کے کھانے کی. حد درجے انسان جب اس خواہش کو اپنے اعتدال سے ہٹا دیتا ہے، پھر انسان نہ حلال کی تمیز کرتا ہے، نہ حرام کی تمیز کرتا ہے، نہ پاک اور نہ مطہر کسی بھی صورت میں کسی بھی قسم کے مال کی وہ تمیز نہیں کرتا. پھر وہ صرف اپنے پیٹ کی آگ کو بجھاتا ہے. کیوں؟ اس کی نفسانی خواہشات اپنے اعتدال سے ہٹ کر چکی ہے. اور فرمائے کہ دوسری جو خواہش ہے وہ جنسی خواہش ہے کہ جب وہ انسان پہ غالب آ جائے، وہ انسان پھر حلال و حرام، پاکیزہ اور غیر پاکیزہ کی تمیز کو کھو بیٹھتا ہے. کیوں؟ اس کے اوپر اپنی حیوانیت اور نفسانی خواہشات سوار ہو چکے. اور میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اگر کوئی شخص اپنے نفسانی خواہشات کو قابو میں کر لے، اللہ کے ڈر سے اپنے خواہشات کو دبا لے، اللہ کے ڈر سے اپنے خواہشات کو روک لے اور اپنے خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کر دے، تو فرمائے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فوراً فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس شخص کا ٹھکانہ بن جائے گا. میرے عزیزوں، یہ دو خواہشات انسان کے اوپر جب غالب آ جائے، تو جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، روزہ انسان کی پھر یوں تربیت کرتا ہے، روزہ انسان کی پھر اصلاح یوں کرتا ہے
جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے اپنے خواہشات کو حدود میں رکھتا ہے، اپنے خواہشات پر پھر وہ کنٹرول کرتا ہے، روزہ یہ اس کی تربیت کرتا ہے۔ پھر اس کے سامنے زمزم جیسا مبارک پانی بھی آ جائے وہ اپنے آپ کو اس سے روکتا ہے، کیوں؟ میرے رب کا حکم نہیں۔ پھر اس کے سامنے مدینۃ المنورہ کی اعلیٰ کھجور بھی آ جائے وہ پھر اپنے آپ کو روکتا ہے، نہیں میرے رب کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ رمضان کا روزہ اس کی تربیت کر رہا ہے کہ کن کن جگہوں پر جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں مجھے کس طرح کا مال کھانا ہے، وہاں مجھے کس طرح کا مال کمانا ہے، وہاں مجھے کس طرح کا مال حاصل کرنا ہے، اور مجھے کس طرح کے مال سے بچنا ہے، مجھے کس طرح کے مال کو حاصل کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ رمضان کے روزوں کی تربیت ہے۔ اور اگر حقیقت میں انسان پورا رمضان کا مہینہ اس ذہن اور اس استحضار کے ساتھ گزار لے کہ جہاں میرے رب کا حکم ہوگا وہاں مجھے اپنی زبان کو چلانا ہے، جہاں میرے رب کا حکم ہوگا وہاں میں نے اپنے ہاتھ اور کانوں کو اور اپنی زبان کو استعمال کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر یہ تربیت صحیح معنوں میں انسان پورا مہینہ اس پر عادت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اپنی یہ عادت بنا لے اور اللہ سے عافیت مانگتا رہے، میرے عزیزوں یہ رمضان کا مہینہ پھر یہ تربیت کرتا ہے انسان کی۔ پھر اسے جہاں ایک لقمہ کھائے گا جب اس کی تربیت ہو جائے گی وہ پھر یہ سوچے گا کیا میرے رب کی رضا شامل ہے، کیا میرا رب کا حکم اس نوالے میں شامل ہے، کیا میں نے یہ جو کمایا کیا صحیح کمایا، پاکیزہ اور حلال اور طیب کمایا، اور اگر خدا نخواستہ کچھ بھی اس میں غیر کی آمیزش ہو وہ فوراً اجتناب کرے گا۔ کیوں؟ اسے رمضان کے مہینے میں اس کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بنا کہ جہاں میرے رب کا حکم ہوگا میں اسے استعمال کروں گا۔ میرے عزیزوں، یہ رمضان المبارک کا روزہ نفس کی اصلاح یوں کرتا ہے، اور فرمایا کہ جہاں تک خواہش کا تعلق ہے رمضان المبارک کے روزوں میں جب وہ ان اعمال کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے، تو پھر اگر اس سے پاک اور حلال جگہ پر بھی اپنی خواہش کو پورا کرنا ہو وہ وہاں اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کیوں؟ میرے رب نے منع فرمایا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ اپنے خواہشات کو دور رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ رمضان المبارک کا روزہ، رمضان المبارک کا مہینہ انسان کی جو تربیت کرتا ہے یہ ان تربیتوں میں تربیت ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان حقیقت میں اور سچی طلب کے ساتھ اور صحیح اہتمام کے ساتھ اور صحیح فرائض اور اہتمام کے ساتھ جب ان روزوں کا اہتمام کرے، اس کے ایک ایک مستحبات کو ایک ایک چیز کا جب اہتمام کرے تو میرے عزیزوں یقیناً یہ رمضان کا مہینہ اس کی پوری زندگی کے لیے دینی تربیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور فرمائے کہ رمضان المبارک کے اہتمام میں سے تراویح کا جو عمل ہے یہ انسان کی تربیت کس چیز حوالے سے کرتا ہے؟ فرمائے کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد جو تراویح جیسا مبارک عمل ہے، 40 سجدے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے، فرمائے کہ 40 کا جو عمل ہے اس پر تفصیل سے بات ہو چکی گزشتہ جمعوں میں، انسان کو اپنے رب کے قریب ہونے میں 40 کے عمل کو بہت دخل ہے۔ تراویح میں جو 40 سجدے ہیں یہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان اگر حقیقت میں اللہ کے قریب ہونا چاہے، فرمائے کہ یہ 40 سجدوں میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، اگر صحیح معنوں میں اہتمام کے ساتھ انسان تراویح کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے اور ان دیگر تمام چیزوں کا اہتمام کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، فرمایا کہ یہ اللہ کے قریب ہونے کے سب سے بہترین ذرائع۔
فرمایا کہ رمضان المبارک میں تراویح انسان کی کس طرح تربیت کرتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد یہ جو تراویح کا عمل ہے، فرمایا کہ یہ انسان کے لیے تہجد، رات کے بیچ میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے کا جو ایک ذائقہ اور ذریعہ ہے، فرمایا یہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے. اور یہ تراویح انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے ثواب کی نیت کرتے ہوئے، فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. اور جو شخص تراویح کا اہتمام کرتا ہے ثواب کی نیت سے، اخلاص سے، دل کے ساتھ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. میرے عزیزوں، تراویح اللہ کے قریب ہونے کے لیے بہت مبارک عمل ہے. اور فرمایا کہ جب انسان رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سنتا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کی یوں تربیت کرتا ہے. جب وہ سحری کے لیے بیدار ہوتا ہے، فرمائے کہ رات کی نماز کے لیے انسان کو ایک درس ہے کہ انسان عام دنوں میں بھی رات کی نماز کا اہتمام کرے، جسے صلاۃ تہجد کہا جاتا ہے. اور صلاۃ تہجد کا ایک تربیتی نمونہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں انسان رات بھر تراویح کا اہتمام کرتا ہے، پھر سحری کے لیے بیدار ہوتا ہے. فرمائے کہ یہ جو بیدار ہوتا ہے اس میں ایک تو رات کی نماز کا اہتمام اور دوسرا فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونا، یہ رمضان کا مہینہ سکھاتا ہے. میرے عزیزوں، صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان عہد کر لے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان تمام اعمال کا اہتمام کرنا ہے. اور جب انسان سچے دل سے طلب پیدا کرے اور انسان سچے دل سے اپنے دل میں یہ طلب پیدا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے. رمضان المبارک میں جیسے بھی عرض کیا کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گزشتہ امتوں کی اصلاح کی رمضان المبارک کے مہینے میں، عربوں کی حالت اس قدر ناگوار حالت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ، کہ گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں میں اس قدر دور جا چکے تھے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ تم جہنم کے گڑھے کے بالکل قریب آ چکے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ان لوگوں کے لیے اور قرآن مجید کا انتخاب کیا، اور یہ سارا عمل رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اصلاح کا سبب بھی کیا بتایا؟ قرآن مجید کا نزول. میرے عزیزوں، رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کا رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ بہت لگاؤ. یہی وجہ ہے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اپنی سفارش کرے گا اور روزے کے بیچ میں کی ہوئی تلاوت قرآن مجید انسان کے لیے الگ سفارش کرے گی. یہ دونوں اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ، رمضان کا روزہ کہے گا اے اللہ اس نے پورا دن اپنے آپ کو آپ کی خاطر پیاسا رکھا، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے، ضرور فرما دیجئے. اور قرآن مجید وہاں سے آئے گا اے اللہ اس نے پورا دن میری تلاوت میں صرف کر دیا، صبح بھی تلاوت، رات میں تلاوت، رمضان المبارک کے روزے سے فارغ ہوتے ہی قرآن مجید کی تلاوت، تراویح کی رات میں، دن میں، اے اللہ اس کی مغفرت ضرور فرما دیجیے. تو میرے عزیزوں، ان ساری چیزوں میں یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رمضان کے مہینے میں دن میں ایک ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے.
دن میں اس قدر قرآن کی تلاوت. اور یہ تو ہم میں سے سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت رمضان المبارک کے مہینے میں کس قدر پرجوش نظر آتی. ایک فرض نماز 70 نمازوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے. ایک فرض نماز، ایک نفل نماز، آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفل کا ثواب فرائض کے ثواب میں کر دیتے. ایک قرآن کریم کی ایک آیت نہیں، ایک حرف، الف لام میم، یہ 3 حرف الگ الگ ہیں. رمضان کے غیر رمضان میں ایک حرف پر 10 نے کیا، اور رمضان المبارک میں ایک حرف پر 70 نے کیا. میرے عزیزوں، کس قدر عجیب اللہ کی طرف سے سیزن ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے سب سے پیارا موسم یہ رمضان المبارک کا مہینہ. جیسے دنیاوی چیزوں میں سیزن آتا ہے، لوگ تیاری کرتے ہیں، تاجر حضرات اپنے ہر طرف کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیزن خالی نہ جائے. میرے عزیزوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا سیزن ہے. اور کتنے ایسے ہیں جو اس سیزن سے اس سال محروم ہیں، نہیں ہے، ان کی خواہش ہے پر اللہ کی طرف سے نہیں. اور میرے عزیزوں، جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے. یقین جانیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا سرمایہ ہے اگر کسی کو عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے. یہی تو وجہ ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم سب کو جمع فرمایا ایک اہم خبر کے ذریعے. فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، تیار ہو جاؤ، اپنے اعمالوں میں اضافہ کرو، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرو. اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں تمہاری طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اور فرمائے کہ اللہ تمہارے نفوس کو دیکھتے ہیں، اور پھر جب تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں اپنے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، اور فرمائے کہ تم اپنے رب کو اپنی نیکیاں دکھلاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ انتہائی بدنصیب ہے وہ شخص جو اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گیا. میرے عزیزوں، بہت بڑا جملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، رمضان المبارک کا مہینہ اس نے پا لیا صحت اور عافیت کے ساتھ، اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی اپنے رب سے، فرمایا ہلاکت ہو ایسے شخص کے. میرے عزیزوں، انتہائی توجہ کی ضرورت ہے. یقین جانیے بہت بڑا موسم ہے اللہ کی طرف سے، بہت بڑا نیکیوں کا موسم اللہ کی طرف سے متوجہ ہوا ہے. ہر طرف اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں. قرآن کی تلاوت کو اللہ نے 70 درجے بڑھا دیا، نماز کو اللہ نے ایک فرض کو 70 درجے کے مطابق کر دیا، ایک نفل نماز کو اللہ نے فرض نماز کے مقابل کر دیا. میرے عزیزوں، اور کیا چاہیے؟ اب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کسی بھی طرح میرے قریب ہو جائے. تو میرے عزیزوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ انسان کی تربیت کا مہینہ ہے. اگر حقیقت میں انسان اس رمضان کی روٹین کو اپنی زندگی میں لے آئے اور یقیناً اس کے ایک ایک جزیات کا اور مستحبات کا خیال رکھے، تو یقین جانیے اللہ رب العزت اس کی پوری زندگی کو سدھار دیں. اسی طرح اس تربیت کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ جب ہم اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، رمضان کے آخری مہینے میں جب ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اس میں کیا تربیت ہے؟ فرمایا کہ اس میں یہ تربیت ہے کہ انسان اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، سب چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے. اس میں رمضان کیا سکھا رہا ہے؟ رمضان یہ سکھاتا ہے کہ جب دین کی خاطر یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے ہم چھوڑ دیں گے. اور فرمایا کہ رمضان یہ سکھاتا ہے کہ دین کے لیے اپنے آپ کو اس طرح خالص کر دو جیسا انسان اعتکاف کی حالت میں ان ساری چیزوں سے دور ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اعمال میں اپنے آپ کو اس طرح خالص کرو. میرے عزیزوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی اہم
اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہماری طرف متوجہ ہوئی ہے۔ نیک ہیں اور کامیاب ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی قدر کر لیں اور اس مہینے کو اپنے لیے بہت بڑا ذخیرہ آخرت بنائیں۔ جیسے علماء نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا کہ ایک طبقے کے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں جیتے ہیں دنیا کے لیے، ان کا سارا معیار دنیا ہی ہے، ان کے فیصلے، ان کے تعلقات، ان کے رشتے سب دنیا کی نظر میں ہوتے ہیں، ان کا سب کچھ دنیا ہے۔ فرمایا ان کے لیے تو روزہ کوئی خاص عبادت نہیں، ان کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ لیکن فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہیں ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، ان کی نظر کل پر ہوتی ہے، فرمایا ان کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ میرے عزیزوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب کیا۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ کتنا اپنے رب سے ان رحمتوں اور نعمتوں کو لوٹ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ بہت